السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کے کرم سے۔ تو آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے خلفائے راشدین، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر، تو اس میں ہم خلفائے راشدین پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 632 AD میں جو ہے نا وفات پا گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا خلفائے راشدین کا دور سٹارٹ ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم 4 خلیفہ تھے جس کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تھا حضرت ابو بکر، دوسرا حضرت عمر، تیسرا حضرت عثمان اور چوتھا حضرت علی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حضرت ابو بکر کے جو ہے نا بارے میں، کیونکہ اس کا فرسٹ خلیفہ یہی پہ تھا۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 632 AD میں ہو گیا تھا، تو اس ٹائم مسلمانوں کو جو ہے نا ایک ایڈ کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، جو مسلمان کو لیڈ کریں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو نا ہم حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ سب سے پہلے جو نا خلیفہ تھا حضرت ابو بکر، جس نے 632 اور 634 AD میں جو ہے نا مسلمانوں پر رول کیا اور مسلمانوں کو لیڈ کیا۔ مطلب یہ کہ یہ اگر ڈیوریشن دیکھیں تو 2 سال میں جو نا اس نے جو رول کیا ہے مسلمانوں پر۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن دیکھیں گے حضرت ابو بکر کے۔ حضرت ابو بکر جو کرتا تھا قریش فیملی سے، ٹھیک ہے، اور یہ 2 سے 3 منتھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ینگر تھا، ٹھیک ہے نا، چھوٹا تھا۔ تو یہ سب سے پہلے فرسٹ خلیفہ تھا، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ خلیفہ تھا آفٹر دا ڈیتھ آف محمد پیس بی اپون ہم، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت طریقے سے تھے، ملٹیپل ریلیشن شپ ود پروفیٹ محمد۔ ایک تو یہ کہ یہ کلوز فرینڈ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ سب سے پہلا جو میل، فرسٹ اڈلٹ میل تھا جس نے جو ہے نا اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کون تھا؟ ایک MCQs میں آ سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اسلام اڈلٹ میل میں سے کسے قبول کیا، تو یہ ہے حضرت ابو بکر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے اپنی جو ہے بیٹی حضرت عائشہ، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کروایا، ٹھیک ہے۔ یہ فادر ان لا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ فرسٹ آدمی تھا حضرت ابو بکر جس نے بیت المال بنا دیا تاکہ جو ہے نا کلیکشن اینڈ مینجمنٹ آف رینیو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جو اسلامک جو ایمپائر تھا ایران اور سیریا میں، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا ایکسپینڈ کر دیا، اور جو ہے نا جو اسٹیٹ تھے، ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ کو پروونسز کے اندر ڈیوائڈ کیا اور ہر پروونسز کو ایک گورنر دیا تاکہ جو ہے نا وہ وہاں پر کنٹرول کریں مینجمنٹ کو اور ایڈمنسٹریشن کو، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو بکر جو فرسٹ آدمی جو کیو آف سور، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اگر آپ نے لیکچر سیکنڈ نہیں دیکھا تو لیکچر سیکنڈ میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا، یا لیکچر فرسٹ کے اینڈنگ میں اور لیکچر کے فرسٹ کے اینڈنگ میں اور لیکچر سیکنڈ کے فرسٹ میں دیکھیں، تو اس میں جو ہے نا کیو آف سور کے بارے میں جو ہے نا بات کرتے ہیں۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گیا تو اس ٹائم جو قریش کے لوگ تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے چکر میں تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ کیو سور میں جو ہے نا وہاں پر اس نے اسٹے کیا تھا 3 دن، ٹھیک ہے، 3 دن وہاں اسٹے کیا تھا۔ تو یہ فرسٹ آدمی تھا جو حضرت ابو بکر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر کیو سور میں جو اس نے اسٹے کیا، اس کے بعد جو ہے مدینہ میں لوگوں نے ٹریول کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے الیکشن ایز اے خلیفہ۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کیسے الیکٹ ہو گیا، ایز اے خلیفہ کیسے الیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مکہ سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو اس ٹائم جو ہے نا 2 ٹائپ کے مسلمان تھے، ایک کو ہم کہتے ہیں انصار، دوسرے کو کہتے ہیں ہم قریش وہ لوگ تھے جو مکہ سے جو ہے نا مدینہ آ گئے، اور انصار وہ تھے جو آلریڈی مدینہ میں رہتے تھے اور قریشوں کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے نا جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر ایک ڈس ایگریمنٹ ہو گیا، ایک آرگیومنٹ یہ ہو گیا کہ انصار اور قریش کے درمیان پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے جو ہے نا ایک ڈس ایگریمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ کہا انصار والوں نے کہ جو ہے نا وہاں پر 2 لیڈر ہونا چاہیے، ایک قریش سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا انصار سے ہونا چاہیے۔ چونکہ حضرت ابو بکر جو قریش فیملی سے تھے تو اس نے کہا کہ جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش فیملی سے ہیں تو صرف قریش فیملی کا جو ہے لیڈر بن سکتا ہے، انصار کا نہیں بن سکتا۔ تو اسی وجہ سے اس میں حضرت عمر وہاں پر تھا، اس نے جو ہے نا حضرت ابو بکر کو سپورٹ کیا اور اس کا جو ہے نا اینڈ رائز کیا تاکہ یہ خلیفہ بن جائے۔ اور باقی جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سب نے جو ہے نا حضرت ابو بکر کو سلیکٹ کیا، تو یہ فرسٹ خلیفہ اس طرح بنا تھا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں موسٹلی کوشچن آتا ہے PMS میں CSS میں کہ اس کے چیلنجز کیا تھے. اس کے بعد جو آتا ہے نا یہ چیلنجز آتا ہے پرابلم فیس بائی حضرت ابوبکر آفٹر بیکمنگ خلیفہ. ٹھیک ہے, موسٹلی کوشچن آتا ہے PMS میں CSS میں BPSC میں کہ کیا چیلنجز تھے کہ حضرت ابوبکر نے فیس کیے اور کس طرح اس کو سولو آؤٹ کیے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم چیلنجز دیکھیں گے. سب سے جو بڑا چیلنج تھا اور ریفیوزل ٹو فیس زکوٰۃ. ٹھیک ہے, کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈسمس ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, وہاں جتنے سراؤنڈنگ کے ٹرائبس تھے مدینہ میں, تو ان لوگوں نے جو ہے نا ایک کمیونٹی بنا دیا. ٹھیک ہے, وہ کمیونٹی کو ایک پروپوزل بھیجا حضرت ابوبکر کے پاس. ٹھیک ہے نا, ایک نیا ایگریمنٹ بننا چاہیے جس میں زکوٰۃ کا جو نا جو زکوٰۃ اوبلیگیشن ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو وہاں کے ٹرائب تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اور ہم زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز پہ جو ہے حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے نا فنڈامنٹل انجیکشن آف اسلام ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ایڈ ٹو بی پیڈ, اور یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہے نا ہر کسی کو دینا ہے, اور یہ فنڈامنٹل انجیکشن ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کو جو ہے نا ہم ریویل نہیں کر سکتے. تو جب جو وہاں کے ٹرائب تھے مدینہ میں, جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پروپوزل ریجیکٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے کیا کیا, تو ان لوگوں نے اسلام کو جو ہے نا گیو اپ کر دیا. ٹھیک ہے, اسلام سے جو ہے نا دور ہو گئے, اور اسلام کے جو ہے نا پریچنگ وغیرہ اور نماز وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کے علاوہ جب ان لوگوں نے دیکھا ان میں کوئی چینجز نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا, ان کا کوئی ایکشن وغیرہ کچھ لیا نہیں جا رہا, تو ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مدینہ میں اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو آرمی تھی اس ٹائم مسلمانوں کی اس سیریا چلی گئی تھی, تو وہاں کے جو ٹرائب تھے, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے اٹیک کرنے کا سوچا. چونکہ حضرت ابوبکر کو پہلے ہی خبر تھا, ٹھیک ہے, اس کی جو بڑی آرمی تھی وہ سارے وہاں چلی گئی تھی, تو اس کو پہلے ہی خبر تھا کہ یہ سب کچھ یہ اس طرح معاملہ اس طرح چل رہا ہے, تو اس طرح جو ہے نا ہو سکتا ہے مدینہ میں اٹیک کر سکتے ہیں. تو ایک دن جو ہے نا جو ٹرائب تھے جو ان لوگوں نے ریفیوزل آف زکوٰۃ کیا, تو ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم مدینہ میں اٹیک کریں گے. تو ایک رات ان لوگوں نے جو ہے نا اٹیک کیا. جب اٹیک کرنے لگے تھے تو وہ حضرت ابوبکر آلریڈی اس کو پتہ تھا, تو وہ آلریڈی تیار تھا. تو اس نے جو ہے نا جتنے بھی وہ جو ریبلین تھے تو سب کو ڈیفیٹ کیا. ٹھیک ہے, اور ڈیفیٹ کرنے کے بعد جو بہت سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے ڈیفیٹ ہو گئے, بہت سے نے اسلام ایکسیپٹ کیا دوبارہ, اور بہت سے لوگوں نے جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا یہ زکوٰۃ دینا اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, باقی اپوسٹیسی موومنٹ, ٹھیک ہے, یہ آتا ہے. تو یہ جو ہے نا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, تو جو عرب ٹرائبس تھے وہاں پر, ان لوگوں نے ریولٹ کیا اگینسٹ دا خلیفہ ان مدینہ. ٹھیک ہے, جو حضرت ابوبکر کا جو خلافت تھا اس کے اگینسٹ جو ہے ان لوگوں نے ریولٹ کیا کہ ہم جو آپ کی خلافت کو مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت ابوبکر نے وداؤٹ اینی ڈیلے اس نے کیا ایک ملٹری آپریشن کیا ان کے خلاف. ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں نے ایک موومنٹ بنایا تھا حضرت ابوبکر کے خلاف کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو حضرت ابوبکر نے جو ہے آرمی ایک آپریشن کیا. ٹھیک ہے, اس نے جو ہے نا جو اس کے آرمی تھے حضرت ابوبکر کے, اس نے ڈیوائڈ کیا 11 جو ہے نا حصے میں ڈیوائڈ کیا, اور ہر حصے کو جو ہے نا ایک کمانڈر دیا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ تھا, اس کی شرط یہ تھی بھائی جو یہ حضرت ابوبکر کے خلاف ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو ہے نا اسلام میں انوائٹ کیا جائے. اگر وہ اسلام میں نہ آئیں تو ان کے خلاف جو ہے نا اٹیک ہونا چاہیے. تو بہت سے لوگ ہیں جن لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا, اور جس نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا ان کو جو ہے نا ڈیفیٹ کیا. یہ تھرو آؤٹ جو ہے نا یہ اپوسٹو موومنٹ اس طرح ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پارس پروپیکٹ. یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا حضرت ابوبکر کا ٹائم. ٹھیک ہے, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ فالس پروفٹ تھے وہاں پر جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زندہ تھا تو اس ٹائم بھی جو ہے نا یہ 2 نمبر جو فالس پروفٹ تھے یہ سارے اس ٹائم بھی تھے. تو اس میں سب سے بڑے جو 4 فیمس جو ہے نا فالس پروفٹ, اس میں اسود عنسی ہے, طلیہ ہے, مسلمیہ ہے, اور سجا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسود عنسی. ٹھیک ہے, اس کو ہم جو ویلڈ پروفٹ بھی کہتے ہیں اسود عنسی کو. اسود عنسی جو ہے نا یہ ایک اگلی مین تھا, اس کا جو چہرہ وغیرہ مطلب بہت بدصورت تھا, جس کی وجہ سے وہ ویلڈ پہنتا تھا. تو ویلڈ کی وجہ سے اپنے چہرے ایک نقاب پہنتا تھا, نقاب کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ویلڈ پروفیکٹ, کیونکہ وہ اپنی جو اگلینس سے وہ چھپاتا تھا. اس کے پاس بہت بڑا آرمی تھا, اور اس نے اسلام کے خلاف جو ہے نا ریولٹ کیا.
تو جس کی وجہ سے مسلمانوں نے پھر جو ہے نا اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد آتا ہے طلیہ۔ یہ بھی فالس پروفیٹ تھا، لیکن یہ جو ہے نا ایک بڑا واریر بھی تھا اور یہ بہت بڑا ولتی اور رچ مین بھی تھا، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی زندہ تھا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جس کی وجہ سے اس کے خلاف جو ہے نا لڑائی نہیں ہوئی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں نے اپنی جو ہے نا پریچنگ وغیرہ اور جو ہے نا پروفیٹ ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو جب وہ بنے تھے، حضرت ابوبکر بنے تھے، تو اس نے خالد بن ولید کو جو ہے نا بھیج دیا۔ تو جب بزوکا میں جو ہے یہ آرمی لڑنے لگے مسلمانوں کے طلیہ کی، جس کی وجہ سے طلیہ کو ڈیفیٹ ہو گیا، طلیہ کو شکست ہو گیا، مر گیا۔ اور مسلمہ دیکھو ایک جو بہت بڑا جو خطرناک ایک پروفیٹ، فالس پروفیٹ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھا تو اس ٹائم مسلمہ مدینہ میں آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے ہی مسلمان تھا، تو اس نے نماز بھی پڑھتا تھا۔ جو آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا، جو نماز تھے وہ چھوڑنے لگے، نماز چھوڑتے رہے، اور جو ڈرنکنگ شراب وغیرہ، اڈلٹری، یہ اس نے کامن کیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہو گئی تو اس نے جو ہے نا اپنی جو پروفیٹ ہڈ کے دعویٰ کیا، تو لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ یہ جو مسلمہ ہے ابھی تک زندہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اس پہ یقین کیا اور کہا کہ بھئی یہ ہمارا پروفیٹ ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے بہت سے جو ہے نا آرمی بھیجے، کمانڈر بھیجے، کہ لاسٹ میں جو حضرت خالد بن ولید تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھیجا۔ تو جنگ یمامہ ہوتی ہے اس ٹائم، جنگ یمامہ میں تو اس ٹائم 800 مسلمان مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شہادت ہوتی ہے 800 مسلمانوں کی، جس کے اندر 360 حافظ القرآن ہوتے ہیں۔ یہ MCQs میں موسٹلی آتا ہے، کتنے حافظ القرآن جو جنگ یمامہ میں شہادت پا گئی، تو اس میں 360 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سجا جو ہے ایک کرسچن وومن تھی، تو اس نے بھی ایک پروفیٹنس کی جو ہے نا دعویٰ کی کہ میں بھی جو ہے نا فالس پروفیٹ ہوں۔ تو جب جنگ یمامہ ہوا تھا تو مسلمان نے سجا کو بلایا کہ تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ ہو جائیں اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا بغاوت کریں یا لڑائی کریں۔ تو جب یہ وہاں پر گئی تو ان دونوں نے آپس میں شادی کر لیا۔ شادی ہونے کے بعد پھر یہ عراق آ گئی، یہ آ گئی عراق۔ جب مسلمان کو شکست ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا تو اس نے سجا نے جو ہے نا اسلام قبول کی اور مسلمان بن گئی۔ اور یہ بھی آتا ہے جو کوسچن کے اندر کمپلیشن آف قرآن کیسے کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، قرآن کیسے کتاب کی شیپ میں آ گئی۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زندہ تھا تو اس ٹائم سارے دیکھو دیوار پہ لکھتے تھے اور ربڑ پہ لکھتے تھے، ٹھیک ہے، لیدر پہ لکھتے تھے، مختلف یہ جو جتنے بھی حافظ تھے تو وہ یاد رکھتے تھے۔ اس ٹائم قرآن ایک بک کے شیپ میں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جب جنگ یمامہ ہو گیا تو حضرت عمر جو ہے نا حضرت حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ اس ٹائم حضرت ابوبکر کی خلافت تھی۔ تو اس نے حضرت ابوبکر نے یہ سجیشن دی کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو یہ سجیشن دی کہ قرآن کو جو ہے نا ایک کتاب کی شیپ میں لے آئیں، کیونکہ حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ 360 حافظ شہادت ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے اگر ہمارے پاس کچھ حافظ ہیں، اگر یہ حافظ بھی شہادت پائیں تو اسلام کا جو ہے نا نام نشان ختم ہو جائے گا۔ جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر کے پاس آیا، اس کو یہ سجیشن تھی کہ جو ہے نا قرآن کو ایک کتاب کی شیپ میں جو ہے نا ایک بک بنا دیں۔ تو حضرت ابوبکر نے انکار کیا، کیونکہ حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک کتاب کی شیپ میں نہیں بنایا، تو جس کی وجہ سے ہم بھی ایک کتاب کی شیپ میں نہیں بنائیں گے۔ بہت کنوینس کرنے کے بعد تو حضرت ابوبکر جو ہے نا اس نے ایکسیپٹ کیا حضرت عمر کی بات۔ تو اس نے ایک سپروائزن آف زید بن ثابت، یہ MCQs موسٹلی آتا ہے کہ کمپلیشن کس نے کی، زید بن ثابت، ٹھیک ہے۔ تو زید بن ثابت کو ایک لیڈر بنا دیا۔ اس نے کہا کہ ایک زید بن ثابت کو ایک کمیونٹی بناؤ، جتنے بھی حافظ ہیں سب کو اکٹھے کرو اور قرآن کے جتنے بھی فن وغیرہ جہاں بھی لکھے ہیں سب کو اکٹھے کر کے قرآن کو ایک جو ہے نا کتاب کی شیپ میں بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو زید بن ثابت نے جو ہے نا اولی قرآن کو جو ہے نا ایک کتاب کے شیپ میں جو اس نے سب کو کھڑے کر کے جتنے حافظ ہیں سب کو ایک ساتھ کر کے تو نا اس کو قرآن کو ایک کتاب کی شیپ میں بنا دیا۔ تو اس کے بعد آتا ہے ڈیتھ آف دا فرسٹ خلیفہ۔ حضرت بکر جو ہے نا مدینہ میں 13 جب ہجری ہو گیا تھا،
13 ہجری 634 AD میں جو ہے نا یہ انتقال کر گئے، کیونکہ یہ تو کافی 63 ایئرز آئی تھنک کا تھا، ٹھیک ہے نا، 63 ایئر کا تھا، تو یہ انتقال کر گئے۔ اس نے 2 سال تقریباً 2 ایئر 4 منتھ اس نے خلافت کی۔ تو حضرت ابو بکر کا جو قبر ہے وہ مسلم کے جو ہے نا بالکل سائڈ ہے، قبر کے سائڈ پہ ہے۔ کنکلوژن، تو حضرت ابو بکر جو ہے نا سب سے پہلے جو میل اڈلٹ تھا جس نے اسلام قبول کی، اور جتنے فالس پروفیٹ تھے، جو پرابلمس تھے، اپوسٹری یا مومنٹ تھا یا اور کیا کہتے ہیں فالس پروفیٹ تھا، یا جو زکوٰۃ کو ریفیوزل کرتے ہیں، ان کے خلاف لڑائی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بیسک جو پرنسپل یہ ہے کہ جو ہے اس نے پریچنگ کے لیے اپنی جو ہے نا سب کچھ قربان کی حضرت ابو بکر نے۔ تو جو سنی جیورسٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دیئر بین نو ابو بکر دیئر ہیو بین نو ون ٹو ورشپ اللہ،